बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का आपसे दूसरा इंटरेक्शन और दूसरी मुलाकात, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। सबसे पहले आपसे ये अर्ज़ करूं कि एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन ने कहा था, अब ना मेरे जहन में नहीं आ रहा, या तो ये इब्राहिम लिंकन थे या सर विंस्टन चर्चिल थे। अगर आपको कंफर्म हो तो आपने बता देना है। उन्होंने कहा था कि ये जो जंग जैसा संजीदा मामला है ना, ये सिर्फ जर्नैलों पे नहीं छोड़ा जा सकता। अब इसमें बहुत बड़ा सबक है, क्योंकि जो सियासतदान हैं वो और तरह के होते हैं, जो जर्नैल होते हैं वो और तरह के होते हैं। आप दूसरी जंग अजीम का इख्तिताम देखें, 3 लोगों के दरमियान मुज़ाकरात होते रहे। 3 लोगों के दरमियान। नंबर 1 रशिया के यानी USSR के जोसेफ स्टालिन, जिन्होंने स्टालिनग्राड में नाज़ियों को शिकस्त दी थी। नंबर 2 सर विंस्टन चर्चिल, बरतानिया के वज़ीर आज़म। नंबर 3 अमेरिका के सदर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जो कि बीमार थे और बहुत शदीद बीमार थे, यानी 2 बंदे उठाकर उन्हें कुर्सी पे बिठाते थे। ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन मुज़ाकरात होते रहे कि जंग जीतने के बाद अब पोलैंड का मुस्तकबिल क्या होगा, चेकोस्लोवेकिया का क्या होगा, ऑस्ट्रिया का क्या होगा। ये वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्री आप देखें, बड़ी मज़ेदार डॉक्यूमेंट्री है। अब मुझे उस जो है ना मकाम का नाम भी याल्टा, मेरा ख्याल है याल्टा नाम है उसका। अगर आप यूट्यूब पे देख लेना, वो बड़ी ज़बरदस्त है, वो पूरी उसी तरह मौजूद है। वो 3 दिन मुज़ाकरात हुए। वहाँ पे अगर आपको एक फ़ौजी नज़र आ जाए ना, एक फ़ौजी, तो आपने मुझे लाजमी बताना है। आपको फ़ौजी नज़र नहीं आएगा, ये 3 बड़े लोग आपको नज़र आएंगे। याल्टा नाम है उसका, याल्टा। ये लाजमी डॉक्यूमेंट्री आपने देखनी है। वहाँ पे इन 3 लोगों के दरमियान मुज़ाकरात हुए और सारे मामलात जो है वो तय हुए। और आप ये भी देखेंगे कि जो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट हैं वो कितने बीमार हैं, यानी बहुत ज़्यादा वो बीमार थे। मेरा ख्याल है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को जो है ना वो पोलियो था, बाद में वो फौत भी हो गए थे और उनकी जगह नायब सदर हेनरी ट्रूमन वो सदर बने थे, जिन्होंने जापान पे 2 एटम बम गिराए थे, एक हिरोशिमा पे और एक नागासाकी पे। इससे क्या साबित हुआ, वो ये कि जंग जैसा अहम मामला वो जर्नैलों पे नहीं छोड़ा जा सकता। एक और किस्सा सुने। जंग हो रही थी इब्राहिम लिंकन के दौर में, खाना जंगी हो रही थी, तो एक जर्नैल से बहुत इख्तलाफ था इब्राहिम लिंकन को, और इब्राहिम लिंकन को उस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था। उन्होंने जो है ना वो ख़त लिखा जनरल को। ख़त लिख के जब ख़त लिख लिया तो उन्होंने कहा कि पता नहीं किस हालात में होगा जो है ना वो जनरल, कितने जवानों की डेड बॉडीज़ उठा रहा होगा, कितने ज़ख्मियों की देखभाल कर रहा होगा, किस ज़हनी कैफियत का शिकार होगा। ये सारी बातें सोच के इब्राहिम लिंकन ने वो ख़त दराज में जो है ना वो रख लिया। वो ख़त कभी भी नहीं पोस्ट हुआ, जनरल को नहीं भेजा इब्राहिम लिंकन ने कि पता नहीं उसकी क्या हालत होगी। हालांकि बहुत गुस्से में थे इब्राहिम लिंकन। और आप जानते हैं कि इब्राहिम लिंकन कौन थे। क्या साबित हुआ, सियासतदान का काम और जर्नैलों का काम ये बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैंने आपको बताया कि ये जो फ़ौज होती है ना, फ़ौज ये रियासत का टूल होती है। जिस तरह आप पेच खोलने के लिए पेचकस इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह आप जो है ना वो कोई नट खोलने के लिए प्लास इस्तेमाल करते हैं, ये जिस तरह सैलाब आता है खुदा न खास्ता फ़ौज उतर आती है, ज़लज़ला आता है फ़ौज, क्योंकि उन्होंने तरबियत ली होती है। और हमारे जैसे मुल्क में जो सिविल इदारे उनका बेड़ा गर्क है, ब्यूरोक्रेसी ने किया हुआ है। फ़ौज ज़रा इक्विप्ड होती है, मशीनरी होती है, वो आ जाते हैं। ये टूल है, ये नहीं कि सारा कुछ फ़ौज है। हमारा प्रॉब्लम क्या चल रहा है, ये इंडिया में आप मीटिंग्स देख रहे होंगे, यानी जयशंकर, नरेंद्र मोदी, हमें जितना भी उनसे इख्तलाफ हो, अजित डोवल, इसके अलावा अमित शाह, राजनाथ सिंह, आपको कोई यूनिफॉर्म वाला बंदा नजर आ जाए तो आपने बताना है, क्योंकि सियासतदान और सियासत और चीज है, जर्नैली और चीज है। कतई तौर पे इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। और मेरी फरमाइश पे आपने याल्टा के मुज़ाकरात देखने, बड़े मज़ेदार हैं।
آپ کو اگر انگریزی تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے نا، بڑے مزیدار ہیں وہ مذاکرات۔ جنگ عظیم دوم کے بعد یہ مذاکرات ہوئے تھے یالٹا میں۔ اب آتے ہیں اپنی خبروں کی جانب اور اپنے ویلاگ کی جانب۔ سب سے پہلی خبر ہے کہ نوید، اس شخص نے وزیر آباد میں عمران خان پہ حملہ کیا تھا اور عمران خان کو گولیاں لگی تھیں۔ آپ کو یاد ہوگا اس کو 2 دفعہ جو ہے وہ عمر قید ہوئی ہے، لیکن بتانے والے بتاتے ہیں کہ سرکار نے اس کو بڑے مزے سے اپنا جو ہے وہ سرکاری جو ہے نا وہ مہمان رکھا ہوا ہے، موجاں، کیونکہ عمران خان کو گولیاں ماری تھی۔ کیونکہ بعد میں بھی انہوں نے بندے تیار کرنے پڑتے ہیں نا کہ کس کو مارنا ہے، کس طرح مارنا ہے، اور مذہب کے نام پر، اور پھر آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جو ہے نا وہ اللہ معاف کرے توہین رسالت کے نام پہ یہ وہ، تو بہرحال اسے 2 دفعہ عمر قید ہوئی ہے، ایک 3 سال قید ہوئی ہے، ایک 5 سال قید ہوئی ہے۔ بہرحال یہ اس کے ساتھ جو ہے نا نوید کے ساتھ ہوا ہے۔ 315 ارب روپے کا ٹیکس چوری ہوا ہے کراچی میں، اور یہ اسٹیل کے کاروبار والوں نے چوری کیا ہے جی۔ 315 ارب، آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی زیادہ رقم ہے یا یہ نہیں، 315 ارب۔ اور میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ جو اس کا ادارہ ہے FBR، یعنی وہ ان کا ساتھی ہے چوروں کا، ساتھ نہ دے کمزوروں کا، یہ ساتھی ہے چوروں کا۔ یعنی یہ جو ہے نا یہاں پہ ہر ادارہ چوروں کے ساتھ ہے، کمزور کے ساتھ نہیں۔ مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا خطبہ یاد آتا ہے، جب انہوں نے حلف لیا تو انہوں نے عوام سے خطاب کیا کہ آج سے تم میں سے جو طاقتور ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور جو تم میں سے کمزور ہے، جو تم میں سے مظلوم ہے، وہ طاقتور ہے میرے نزدیک۔ یہ اصول ہوتا ہے حکومتوں کا۔ بہرحال 315 ارب یہ کھلی بلی ہوا ہے، نہ میں نے کیا ہے، نہ آپ نے کیا ہے، نہ ہماری اتنی اوقات ہے، کرنے والوں نے پھر کراچی میں ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے فریال تالپور، آصف زرداری، ان کا اپنا حصہ ہوگا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ 67,000 حاجی، پہلے بتا چکا ہوں آپ کو، حج سے رہ گئے ہیں۔ 48 ارب روپیہ جو ہے نا ان کا جمع ہے، اور فارم 47 کے وزیر اعظم نے فرمایا ہے یہ ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے۔ تو ان کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ آپ کا وزیر اعظم ہونا اس ملک کے لیے باعث شرمندگی ہے، آپ کا ہار کر فارم 47 لینا وہ باعث شرمندگی ہے، آپ کا بے شرمی سے حلف لینا وہ باعث شرمندگی ہے، اور آپ جو لے کر آئے وہ ہمارے لیے باعث شرمندگی ہیں۔ یہ تو ہونا تھا نائلوں کا ٹولہ ہے اور چاچے مامے کی سرکار ہے، تو اس طرح بہرحال جی انہوں نے کہا جی کہ وہ حاجی دعا کریں۔ جو اگلی خبر ہے، نیشنل سائبر کرائم نے ایک اور ایجنسی بنا دی ہے۔ پہلے بھی ایجنسیاں ہیں آپ کو پتہ ہے، وہ ایجنسی رپورٹ کرے گی کہ سوشل میڈیا پہ کسی نے بادشاہ سلامت یا ملکہ عالیہ یا شہزادی صاحبہ یا مکھیہ منتری یا پردھان منتری یا خالی منتری یا گروہ منتری یا کوئی منتری، یعنی جو ادھر پھر رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کیا عہدے ہیں ان کے خلاف یا ان کی شان میں آپ گستاخی کریں گے تو آپ کو الٹا لٹکایا جائے گا۔ سیدھا بھی نہیں لٹکاتے، میں تو آپ کو پیلو ڈاس گنا اور قریب آ جائیں، یہ چائے کا وقت تو نہیں ہے، بہرحال قریب آ جاؤ اور میرے ساتھ یہ ذرا نا آپ پلیز وہ کر دیں، کیونکہ اسے الٹا لٹکاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بڑی امپورٹنٹ خبر جو ہے وہ ایک تھنک ٹینک ہے سیانے لوگوں کا، وہ یہ ہے کہ بھارت اب اپنے بیانیے میں پھنس گیا ہے۔ بڑی زبردست بات ہے، بھارت نے اتنا ایکسکلیٹ کر دیا، اتنا جو ہے نا وہ بھڑکا دیا معاملہ، یعنی دہشت گردی، ہم روز دہشت گردی کا شکار ہوتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ ادھر راہ مداخلت کرتا ہے، ادھر دوسری ایجنسیاں مداخلت کرتی ہیں، پھر ساتھ افغانستان ہے، ایران ہے، یہ سارا سوائے چین کو چھوڑ کے سارے جو ہے نا وہ ملک اسی طرح ہیں، یعنی یہاں کچھ نہ کچھ ڈوز لگی رہتی ہے۔ تو اب انہوں نے بیانیہ وہاں پہ پہنچا دی ہے، گوروواریہ کی مہربانی سے، جنرل بخشی کی مہربانی سے، اور وہ انب سوامی جو ہے نا وہ پینٹ کے اندر ایک مخصوص ایریا ہوتا ہے جہاں پہ جو ہے نا وہ
مرچیں اگر ہو نا تو پھر بندہ جو ہے نا بہت سپیڈ سے بولتا ہے اور بہت سپیڈ سے چلتا ہے. اس انب گوسوامی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے وہ، میرا خیال ہے لوگ چائے پی کے آتے ہیں، لوگ کافی پی کے آتے ہیں، وہ مرچنی چونڈی جڑا ہے نا کسی مخصوص مقام میں مرچنی چونڈی پا کے آنا ہے اور وہ ٹی وی پہ آ جاتا ہے. اب وہ کہتے ہیں، عوام کہتے ہیں کہ جی اتنا آپ نے وہ کر دیے، ہائی ہوپس کر دیے، آپ بدلہ لیں، اب جو ہے نا وہ یہ کریں. اب وہ مذاق سمجھ رہے ہیں، مذاق. میں نے اس سے پہلے والے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ مذاق سمجھ رہے ہیں. کہیں پہ خدا نہ خواستہ ایٹمی ہتھیار استعمال ہو جائے نا، وہ جا کر پتہ کریں ناگاساکی میں، جا کر پتہ کریں ادھر ہیروشیما میں. یہ 45 کا واقعہ ہے، 45 کا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو 45 کے ایٹم بم تھے، 45 کے، اب کیسے ہوں گے بتائیں. جو فون ابراہم اس نے ڈاکٹر گرام بیل نے بنایا تھا، اب اس طرح فون ہے. یا جو 3310 تھا کسی دور میں، یا وہ بٹنوں والے وہ سب پالیاں گیماں، اب موبائل کس طرح ہیں. یعنی میں نے ایک دوست سے پوچھا، موبائل بڑا خوبصورت تھا اس کے پاس، میں نے کہا یار بڑا مزدار موبائل ہے. کہتا ہے 10 لاکھ کا ہے. 10 لاکھ کا؟ میں نے کہا 10 لاکھ کا؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا یار میرے پاس تو 36,000 کا موبائل ہے، پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے، میں روزانہ ویڈیو بناتی ہوں اس پہ. کہتے ہیں یہ 10 لاکھ کا ہے. اب مجھے بتائیں کہ 45 والا ایٹم بم اور 2025 والا ایٹم بم یا میزائل کیسا ہوگا؟ مزیدار ہوگا نا. جس پہ گرا نا، یہ جوید چودھری والے گندے بم نہیں ہوں گے. وہ چنگڑ کہہ رہا تھا کہ جی وہ انڈیا کا جو ہے نا ایٹم بم وہ پرانا ہے. یہ دانشور ہیں، یہ 50 لاکھ تنخواہیں لے رہے ہیں. ان کے ٹائی کوٹیں دیکھیں. مردانہ طاقت کی دوائی بھی بیچ رہا ہے یہ جوید چودھری، کتابیں بھی لکھتا ہے. اور سنا 10-10 ہزار پہ لڑکے رکھے ہوئے ہیں اس نے جو اس کا سارا کرتے ہیں کام. میں تو صبح سے شروع ہوتا ہوں شام تک اسی چکر میں لگا رہتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں انہوں نے پرانے ہوگا نا ایٹم بم. یعنی آپ خود انصاف کریں کہ 45 والا ایٹم بم ہنری ٹرومن نے جو گروائے تھے اور اب والے ایٹم بم کیا ہوں گے تو آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. تو بھارت اپنے بیانی میں خود ہم جی یہ کر رہے ہیں، کرو بھائی کرو. وہ میں آج جو ہے نا وہ ایک نائی کے پاس گیا ہوں تو مجھے وہ کہتا ہے کہ سر جی تم پڑھے لکھے ہو، یہ جنگ کدوں لگ سی؟ میرے کو بڑا شوق ہے جنگ تک اڑنا. میں کو اللہ نہ مانو اللہ غرق رہی. تو میں کہتا ہے جی میرے کو بڑا شوق ہے جنگ دیکھ اڑنا کہ جنگ کنے لگنی ہے. بہرحال آپ کو شوق ہو تو ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی خبر، یہ آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. موٹر وے 20 سال پرانی گاڑی کو وہ موٹر وے پہ نہیں آنے دے گا. یہ یکم سے جو ہے لاگو ہو رہا ہے. اگر آپ کے پاس ہیں جو گاڑیاں حضرت آدم علیہ السلام پہلے چلاتے تھے، ابھی وہ آپ کے پاس ہے تو آپ نے خیال کرنا ہے، جرمانہ ہوگا آپ کو. اس کے بعد خواجہ آصف کا انٹرویو چل رہا ہے بار بار، خواجہ آصف کا انڈین چینلز پہ بار بار. میں نے آپ کو بتایا تھا ہم نے دہشت گرد پالے اور ہم نے اسامہ بن لادن اور ایبٹ آباد اینڈ سو. نون لیگ کا کام یہی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حکومت ختم ہونے دیں، بیٹی کی اور بھائی کی. نواز شریف سارا خود بتائے گا کہ یہ پہلگام میں کون تھا، کس نے یہ سارا کچھ کیا، وہ خود بتائے گا. اس کے بعد امریکہ نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے. امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ چینی صدر کا ہمیں فون آیا ہے شی پنگ کا. جب یہ بات بیجنگ کو پتہ چلی ہے چین کو تو انہوں نے صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا ٹرمپ آسمان سے اترا ہے کہ شی پنگ نے فون کیا ہے. بہرحال یہ ان میں وہ چودھری کا مقابلہ جاری ہے کہ چودھری کون ہے. امریکہ کہہ رہا ہے فون آیا ہے، چین کہتا ہے ہم نے کوئی فون نہیں کیا، ہماری کوئی ڈارلنگ ہے ڈونلڈ ٹرمپ، یہ ہماری گرل فرینڈ ہے کہ ہم جو ہے نا اس سے فون کریں گے، اس پہ گچو کریں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایک دلچسپ خبر ہے، یہ پتہ نہیں آپ نے کبھی ان کی فلم دیکھی ہے یا نہیں، میں نے دیکھی ہے. ڈیمی مور 62 سال اس وقت ان کی عمر ہے اور وہ اس وقت دنیا کی سب سے حسین عورت قرار پائی ہیں. یہ اداکارہ بھی بہت اچھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے ان کی بہرحال فلمیں دیکھی ہیں، آپ نے نہیں دیکھی تو میں جواب دہ نہیں ہوں. ڈیمی مور کو اس وقت پلینٹ کی خوبصورت ترین خاتون قرار دیا گیا ہے اور عمر ہے ان کی
62 साल, लिहाजा आपने दिल छोटा नहीं करना। आप भी जो है ना मिस्टर वर्ल्ड बन सकते हैं, जिस तरह मैं बन सकता हूँ। बहरहाल जी आगे चलते हैं। अब हम जो है वो आएंगे अपने वीलॉग पे, और अगर जर्नैल कौमी यकजहती पैदा करना चाहते हैं तो वो 2/3 अक्सरियत से मादरत करें, क्योंकि उन्होंने इमरान खान को कॉलर से पकड़कर और गिरफ्तार किया। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे तोड़े, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शीशे तोड़े। फिर उन्होंने 9 मई, हम मान लेते हैं कि वो जो एहतजाज करने वाले थे वो गुस्से में आ गए, वो जज्बात में आ गए, उन्होंने जो है ना वो आग लगा दी, मोर उठा लिए, LED तोड़ दिया, मान भी लेते हैं। तो क्या हुआ? मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे उस वक्त हुआ जब दिखाया गया कि जो फ़ौजियों के मुजस्मे थे वो भी पत्थर के या लकड़ी के, तो उनकी बेहुरमती की गई। वो हमारे मोहसिन हैं, तो वो जो है ना उसकी आड़ में 1 लाख घरों पे छापा पड़ा। पहली दफ़ा, पहले नहीं होता था। सामान चोरी किया गया, डबल बेड तोड़े गए, वाशरूम तोड़े गए, LEDयाँ तोड़ी गई, चोरियाँ की गई, मोबाइल चोरी किए गए, छोटे बच्चों को हरासा किया गया, छोटी बच्चियों को हरासा किया गया, पर्दादार ख़वातीन के बेडरूम जो है ना वो तोड़े गए। फिर जो है ना वो पर्चे, इतने पर्चे। मैंने आपको बताया कि ये दहशतगर्दी की अदालतें बनी थी दहशतगर्दों के लिए कि जल्द जल्द फैसला दें और पार करें मामलात को। इस वक्त पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की अदालतें हैं उनमें 97% जो केस हैं वो PTI के कारकुनों के हैं। 97%। 3% ओरिजिनल दहशतगर्द हैं, 3%। और इन्होंने दहशतगर्दों का नाम ही बदनाम कर दिया है। कितने आदमी थे? गबर सिंह वो दहशतगर्द, इतना दहशतगर्द, आलिया हमजा दहशतगर्द, सनम जावेद दहशतगर्द, डॉक्टर जास्मीन राशिद दहशतगर्द। हमारा तो दहशतगर्दों से दिल ही खट्टा हो गया है। इस तरह दहशतगर्द होते हैं। इन्होंने करा दिया चुप करके जो है ना ये जर्नैल वो कहेंगे जी बस बहुत हो गया, ख़त्म, सारा कुछ ख़त्म, और हमारे पीछे आप लोग खड़े हो जाएं। कौम साहब नहीं जीत सकते, कोई फौज कौम से बड़ी नहीं होती। फौज 7 लाख है, कौम 25 करोड़ है। तो ये मादरत कर लें और उसके बाद खान साहब को कहेंगे खान जी बाहर आओ, विक्ट्री का निशान बनाओ, तो ये सारा संभालो। ये जो को असा गले पाइए इन्हों को तो अंग्रेजी बोलनी नहीं आनी, इनको तो यू ते वो जो जोकर फिर रहा है, वो इतना सारा जोकर, वो माल गाड़ी का गार्ड, ये है 2/3 अक्सरियत जिन्होंने वोट दिया था 8 फरवरी को, क्योंकि वो नाराज हैं और उनकी नाराजगी जायज़ है कि हमने किसको वोट दिया। यार वसीम अब्बास अदाकार मुज़ाकरात, एक वो मुज़ाकरात उसमें आया हुआ था, वो कहता है वोट हमारे इख्तियार में नहीं है, ऐसा तमाचा रसीद किया उसने एस्टेब्लिशमेंट के मुंह पे। वो कहता है वोट भी हमारे इख्तियार में नहीं है, हम डालते किसी और को या निकलता किसी और का है। यही नहीं हुआ 8 फरवरी को। जर्नैल जो है ना मादरत करें, हम ये नहीं कहते कि जी उनको हम कोई डिग्रेड नहीं करना चाहते और कहें कि बाजी बहुत हो गया। उसके बाद निहायत अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है कि शरीफ खानदान को सारे को लकवा हो गया है और उनके मुंह टेढ़े हो गए हैं। वो जिसकी ज़ुबान 6 मीटर की है, मुख्यमंत्री की, जो गटर का बंदा कहता है कि ढक्कन खुल गए, जब वो बोलती है, जब वो ताने देती है, जब वो कोसने देती है, ये वो औरत है कि जिसके इकलौते बेटे की बीवी ने 2 महीने निकाले और 2 महीने बाद वो जो है ना उदा का मेरे को छुड़ाओ, मेरे को इस जड़ा है ना जी मुख्यमंत्री तेज जो सासू माँ को छुड़ाओ, मेरे को छुड़ाओ। वो गई, वो सैफुररहमान हालांकि बड़ा गहरा दोस्त है इनका, मनी लॉन्ड्रिंग करता था इनके लिए, माल शाल इनका ठिकाने लगाता था उसका बाप, उस लड़की का। जाहिर है ये कोई भाई वलियों के घर तो रिश्ते करेंगे नहीं। तो वो जो है ना ये वो हो गई जिसकी ज़ुबान कैंची की तरह चलती है। वो 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म, वो पहले लंदन पूछते रहे, अब सुना है कि वो बत्तियां बुझा के और तकिया रख के वो सैड सॉन्ग सुन रहा है। सारी सारी रात तेरी याद सतावे, कहंदे मेरे नैन कोई प्यार न पावे, दिल दे के पछतौनी मैं, दिल दे के पछतौनी मैं, बेदर्दी नींद ना आवे। ये गाने सुन रहा है वो मोदी के खिलाफ। अमेरिका नाराज होगा, इजराइल नाराज होगा, कारोबार कलीवली, अकाउंट फ्रीज होंगे, पूरे जो है ना खानदान को लकवा,
پورے. آج اتنے فوجی تھے آپ کے سامنے, اتنے فوجی ہوں تو آپ ویسے ہی دلیر ہو جاتے ہیں. کاکول میں وہاں بھی وہ جو پالشیہ تھا وہ کہہ رہے تھے جی آپ کمیشن بنائیں, تفتیش کریں, ہم شامل ہیں. اس نے بھی مودی کا نام نہیں لیا. لیکن پٹوار خانہ ان کے ساتھ ہے, پٹوار خانہ جسے آپ کہتے ہیں. بہرحال جی, آپ کو پتہ ہے انڈین آرمی چیف کا نام؟ اگر پتہ ہے تو 10 روپے میری طرف ہو انعام ہے. آپ نے نیچے اپنا عیدی پیدا اکاؤنٹ لکھنا ہے, 10 روپے میں آپ کو عیدی پیدا کروں گا اگر آپ کو انڈین آرمی چیف کا, کیونکہ وہ ملازم ہے, سرکاری ملازم ہے, وہ تو باس کو جواب دے ہے. آج ویسے دورہ بھی کیا ہے لائن آف کنٹرول کا, اور اس کو جھڑکیاں بھی پڑی ہیں. پتہ ہے آپ کو پہلگام واقعے پہ اس کو جھڑکیاں بھی پڑی ہیں. ہو سکتا ہے نقلی ہوں, کیونکہ خود کرایا ہو تو نقلی ہوں گی, لیکن پڑی ہیں کہ کدھر تھی سیکیورٹی, کدھر تھی انٹیلیجنس. اس کو جھڑکیاں بھی پڑی ہیں. بھوپندرا کے اپندرا میں نے آج پڑھا ہے, اپندرا درویدی کہ دوپندرا درویدی کہ دمبا درویدی, کوئی اس قسم کا نام ہے, آپ گوگل کر لیں. اتھے چیف صاحب, یعنی ادھر آپ چیف صاحب, چیف صاحب, چیف صاحب, وہ بھی 22 گریڈ کا ملازم ہے, چوکیدار ہے, وہ باس ہے. کیونکہ تھے 5 سال بعد نئے چوکیدار آئے سی. بہرحال اگر آپ کو نام کا پتہ ہے تو 10 روپے میں تو آپ کو حق حلال نے یہ اب تو میں نے بتا دیا. اب تو ٹھگی آپ نہ کریں, اب تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. میرے کو آج پتہ لگا ہے تازہ کہ جی انڈیا کا وہاں انڈین چیف ملازم ہے, تنخواہ لیتا ہے اور چوکیدار ہے. اس کے ذمہ ہے کہ تو کیوں آرمی چیف بنا ہے بھائی. سبزیاں, گھنگلوں, مالٹے, امرود, 6 نیراں, SIFC, سرمایہ دارہ نال خطاب, بیرون ملک پاکستانیاں نال خطاب, لڈرن بڈرن, تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا, ہارس اینڈ کیٹل شو. نہیں, یہ کون یار, یہ سادہ جا چیف ہے بس. اور یہی ضرورت ہے سارے ملکوں میں اسی طرح ہے. ISPR نے قیامت ڈھا دیا انڈیا پہ. اللہ, انڈیا میں قیامت برپا. لوگ کپڑے پھاڑ کے باہر نکل آئے, لوگوں نے بال کھول لیے اور لوگوں نے بالوں میں سواد ڈال دی, لوگ مرغے بن گئے, لوگوں نے ٹکریں ماری دیواروں میں کہ اب کیا بنے گا ہمارا. ISPR نے نغمہ جاری کر دیا. اللہ اکبر. اسی بات کا مجھے خطرہ تھا, اسی دن سے میں ڈرتا تھا, اسی دن سے کہ اگر ISPR نے نغمہ جاری کر دیا مڑ بھگتے انڈیا. یعنی انڈیا کی طرف رخ کر کے نا ڈرل کی طرح نغمہ گیا, اور نغمے کا حشر کیا ہوا ہے. قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح پیچھے کڑی ہے. 3 گھنٹوں میں 9,400 بندوں نے, اب صبح تک بڑھ جائیں گے, 3 گھنٹوں میں 9,400 بندوں نے دیکھا ہے. یہ وہ ISPR ہے جس کا 1 گھنٹے میں 1 لاکھ جو ہے نا وہ انگیجمنٹ ہوتی تھی آصف غفور یا خان کے دور میں. 3 گھنٹوں میں 9,000. لیکن انڈیا بڑی پریشان, توبہ تباہی بربادی ہر طرف. بلڈنگاں گر گئیاں, مکان گر گئے, ٹاور گر گئے, نغمہ جنہیں پہنچا ہے. آپ پانی چھڑوائیں, پہلے دریاؤں کو بھی چھڑوائیں. ایوب خان نے غلطی کی تھی تو وہ کتابوں میں نہیں پڑھا, عالموں سے نہیں سنا کہ وہ ام البنین کے بیٹے عباس علمدار نے فرات چھین لیا تھا. فرات چھین لیا تھا یزیدیوں سے اور مشق بھر لی تھی. مشق بھر کے واپس آ رہے تھے جب ان کے بازو قلم ہوئے اور مشق میں تیر لگے. چھڑائیں پانی. ہڈے جلاس, کور کمانڈر نے جلاس, جیپاں پڑوں پڑوں,
یہ تھی نہیں پئی سارے سر تے سا کو ڈانگا سا کو سوٹے سا کو سوٹیاں سا کو الٹا لٹکاؤ سدھا لٹکاؤ کان نپو اتھو نسو عمران راج نس گیا بویت پیر دادا نس گیا صابر شاکر نس گیا اساں کنے ونجا میرا تو پاسپورٹ ہی کو نہیں میں کو دسو میں کنے ونجا پڑوں دریا پہلے بھی واپس لے بھئی گنو واپس آج تو انہوں نے سنا ہے کہ جیلم کا پانی اور زیادہ چھوڑ دیا ہے جو کہہ رہے تھے نا پانی بند کریں گے میں نے آپ کو بتایا تھا نا وہ کانجو مارکنڈے جسٹس سیدھی بات کرتے ہیں انہوں نے کہا پانی روک کے دیکھیں ان کا جسٹس ہے کہ پانی روک کے دیکھیں دہلی ڈوب جائے گا وہ بھی پھڑا مارنے بس فرق یہ ہے کہ وہاں جمہوریت ہے بھئی یہ قابل تعریف ہے سویلینز ہیں وہاں پہ اچھا فیصلہ کریں اب انہوں نے اگر جنگ کرنی ہے نا وہ فیصلہ کریں گے سویلینز کہ کرنی ہے ٹھیک ہے آرمی چیف کو بتا دیں گے بھائی جنگ کرنی ہے آرمی چیف کہے گا ٹھیک ہے کرو جی نہیں کرنی وہ کہیں گے نہیں کرنی جی یالٹا کے مذاکرات دیکھنے ہمیں اب یہ کامیابی سمجھیں گے کہ کشیدگی کم ہو گئی ہے باجی معاملہ سعودیہ فون کیتا ہے یو اے ای فون کیتا ہے فلانے فون کیتا ہے فلانے وہ پانی چھڑواؤ یہ اتنی بڑی فوج تھی میزائل تھی یہ تھے وہ پانی چھڑائیں ان سے کہ وہ پانی جو ہے نا ان کو کہیں کرو باندھ شابہ کرو باندھ یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں نا پہلے بھی 300-400 جو انڈر گراؤنڈ پانی ہے فٹ پہ چلا گیا ہے پھر پتہ چلے گا آپ کو میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے لوگ ٹوٹی کھول کے کہہ رہے ہیں ہمارا تو پانی آ رہا ہے وہ کسانوں کی سوچو تم لوگوں کو تو منرل واٹر بھی مل جائے گا یہ تو نہاتے بھی منرل واٹر میں استنجا بھی منرل واٹر سے کرتے ہیں ان کے کتے منرل واٹر پیتے ہیں ان کے بلیاں اور کتے سویڈن کے بسکٹ کھاتے ہیں ڈینمارک کے اپنی فکر کرو انہیں تو نکل جانا کدھر ہے راحیل شریف کوئی پتہ کوئی باجوے نہ آتا پتہ کوئی ندیم انجم نہ آتا پتہ یا پہلے چیفہ نہ کوئی آتا پتہ کبھی کہیں پہ شرکت کر لیں قوم کے درد میں قوم کی خوشی میں انہیں محب سارے غدار ہیں محب وطن ہیں باقی سارے غدار ہاں جی غدار ہاں جی غدار ہاں جی غدار ہاں جی غدار یہ نہ ڈیوٹی ہے مور لائیاں نے کیوں بھائی وہ گبر سنگھ نے کہا تھا نا ریو سانبا یہ رام گڑھ کے لوگ اپنی چھوریوں کو کس چکی کا آٹا کھلاتے ہیں یہ کیری چکی نہ آٹا کھانے نے وردی پا کے دنیا جہان نہ علو منت اترے نہ اس دنیا سب تو سیانے ہی جان میرا لمبا نہ پہ تو دیکھنے پہ میرا لمبا رہا ہے کہ سویلینز کے ڈر سے جی ناک بہتی ہے ساری تو نہیں بانی جنگ جیسا سنجیدہ مسئلہ وہ جرنیلوں پہ نہیں چھوڑا جا سکتا ایک بات دوسری بات یہ کہ عباس علمدار کی طرح پانی چھوڑاؤ گلہ نہ کرو پیپڑیاں نہ مارو دو قومی نظریہ کتوں بات آ گیا دو قومی نظریہ ہمیں نہیں پتا اگر 6ویں 7ویں معاشرتی علوم پڑھا دو قومی نظریہ یہ نویں گل آ گئی دو قومی نظریہ یہ بات کتوں آ گیا دو قومی نظریہ اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے آسانیاں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ